بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس وبا اور مسجدوں میں با جماعت نماز پڑھنے کا مسئلہ، اس حوالے سے چند روز قبل ایک تفصیلی تحریر لکھ چکا ہوں۔ بعض حضرات کی یہ رائے تھی کہ اس کا خلاصہ بیان کر دیا جائے، جو کہ پیش خدمت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرونا کی جو وبا ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ پاکستان بھی اس کے متاثرین میں سے ایک ملک ہے۔ جیسے ہی یہ ایک وبائی شکل اختیار کرنے پہ آئی تو فوری طور پہ ہر سطح پہ غور و فکر ہوا، اور اسی غور و فکر میں ایک مسئلہ یہ بھی زیر بحث آیا کہ مساجد کو آیا بند کر دیا جائے یا کھلا رکھا جائے، کیونکہ مساجد میں اجتماعی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، جمعے کے لیے آتے ہیں، تو جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی تھی بظاہر یہ جمع ہونا اس کے خلاف ہے۔ اسی حوالے سے علماء کرام کی دو آراء سامنے آئی ہیں۔ پہلی رائے کے مطابق مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان کو کسی بھی حالت میں ویران نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے انہیں آباد رکھا جائے۔ دوسری رائے یہ آئی کہ کیونکہ یہ جو وبا ہے اس کا کچھ معلوم نہیں، کہ یہ بہت ساری جو صحت مند لوگ نظر آتے ہیں کئی بار یہ ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے، جو ابھی انہیں تو کچھ نہیں کہہ رہی ہوتی لیکن وہ سبب بنتے ہیں دوسروں تک پہنچانے کا۔ لہٰذا جہاں بھی اجتماعات کی کیفیت ہو رہی ہے اس کو دور کیا جائے، اور وقتی طور پہ مساجد کو بند کیا جا سکتا ہے۔ بحیثیت طالب علم جب میں نے دونوں کو پرکھا تو مجھے دونوں آراء اپنی جگہ درست نظر آئیں۔ اس کا بھی مختصر سا خلاصہ یہ کر دوں کہ دیکھیں دونوں طرف اہل علم ہیں، اور انہوں نے مختلف پہلوؤں کو ذہن میں رکھ کے یہ رائے قائم کی ہے، جس کی تفصیل ابھی میں آگے بھی بیان کروں گا۔ لیکن یہ ایک مثال دینا چاہوں گا، کسی کی شوگر، عام آدمی ہے، اس کی شوگر زیادہ نظر آئی، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ایک ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ علامتیں نظر آ گئی ہیں، آپ نے بارڈر لائن کراس کر لیا ہے یا آپ بارڈر لائن پہ ہیں، لہٰذا آپ ایک کام کریں کہ آپ اپنا لائف اسٹائل چینج کریں، روزانہ واک شروع کر دیں اور غذا پہ کنٹرول کریں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ۔ وہی بندہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کی وہی سارے ٹیسٹ دیکھ کے بولتا ہے کہ بھائی آپ کی تو بارڈر لائن کراس ہو گئی ہے، یہ لیجئے گولی اور زندگی بھر آپ نے کھانی ہے۔ یہ دونوں آراء ہمارے معاشرے میں قائم ہیں، موجود ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک ڈاکٹر غلط کہہ رہا ہے اور دوسرا ٹھیک کہہ رہا ہے، دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، دونوں کی جو مقصود ہے، جو نیت ہے، اس پہ ہم شک نہیں کر سکتے۔ دونوں اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں جو حل بتا رہے ہیں وہ دونوں ہی حل ہیں اس چیز کے، جو بھی یہ تکلیف ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال مجھے نظر آئی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ مفتی حضرات جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے کوئی اپنی ذاتی رائے نہیں ہوتی، بلکہ وہ شرعی احکامات کو دیکھ کر جو حالات مختلف لکھے ہوئے ہیں ان کو، شرعی احکامات کو، ان کو آپس میں میچ کرتے ہیں کہ جی ان حالات کے لیے کیا حکم ہے، ان حالات کے لیے کیا حکم ہے۔ جو مجھے محسوس ہوا وہ یہ تھا کہ جو پہلی رائے تھی کہ تمام احتیاطیں کرتے ہوئے مسجد آیا جائے، وہ انہوں نے شاید ابتدائی جو پریشانی کے حالات ہیں وہ والے احکامات اٹھا لیے۔ ایک ہیں بالکل عام حالات، اس میں کوئی بھی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو اجازت ہے مسجد آ کے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، وہ تو یہ کہے گا کہ بھئی واجب ہے مسجد لازمی آیا کریں آپ۔ لیکن جب کوئی ایسی وبا، پریشانی، تکلیف آ جائے تو جو پہلی رائے ہے وہ مجھے ابتدائی پریشانی کے حالات کی طرف نظر آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے مختلف شرائط ڈال دیں کہ بھئی صحت مند ہو، نوجوان ہو، وہ آئے اور مسجدوں میں فوراً آئیں اور نماز پڑھ کے چلے جائیں آپ لوگ۔ جو دوسری رائے تھی وہ تھی سخت پریشانی سے متعلق، اور یہ جو دوسری رائے ہے سخت پریشانی کی، اس کا انکار پہلی رائے والے بھی نہیں کرتے۔ یعنی اپنی جگہ اگر ایسے واقعی حالات آ جائیں کہ سارے ہی خطرناک ہو جائیں تو وہ بھی منع کر دیں گے، لیکن فرق کیا آیا کہ ایک طبقے کو ابتدائی پریشانی کے حالات محسوس ہوئے، دوسرے طبقے کو سخت پریشانی کے حالات محسوس ہوئے، جس کے نتیجے میں یہ دو آراء آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب ایک اور چیز بھی آپ کی معلومات کے لیے کہ ایسی کیا عذر، ایسی کیا پریشانیاں ہیں جن کی وجہ سے شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی لسٹ ہے آپ کے سامنے۔ بیماری آ جائے، جان مال کا خوف ہو، شدید بھوک ہو، شدید پیشاب کی حاجت ہو، لباس نہ ہو، بدبودار چیز کھائی ہوئی ہو، اندھا ہو، وغیرہ وغیرہ،
اس قسم کی بہت ساری وجوہات ہیں، اگر وہ کسی شخص کے ساتھ پیش آ جائیں تو اسے مسجد میں نہ آنے کا کچھ معاملات میں مشورہ دیا جاتا ہے کہ نہ آؤ، اور کچھ معاملات میں اس کو گنجائش دی جاتی ہے کہ وہ گھر پہ ہی نماز پڑھ لے، مسجد میں آ کے جماعت میں شریک نہ ہو۔ تو یہ ایک بیک اینڈ پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ تمام وہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کے اندر مفتی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس معاملے کو میں نے بھی اپنے طور پہ غور سے دیکھا، جو مجھ تک جو معلومات آئی وہ یہ معلومات بتاتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں اس بیماری کے آئے ہوئے 14 دن سے اوپر وقت ہو چکا ہے۔ اس حساب سے جو اس کا بیہیویئر ہے، مختلف ممالک کا جو ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ 14 دن کے بعد یہ باہر نکلتا ہے۔ جو ہم تک اطلاعات آئیں وہ یہ تھیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ اپنی حسب عادت آ گیا باہر تو پاکستان کے حالات اٹلی سے بدتر ہو سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ اللہ نے خاص کرم کر دیا، جو کہ میں بہت امید رکھتا ہوں کہ وہ کرم کر رہا ہے۔ اگر اس نے کرم کر دیا اللہ نے تو انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے 10 دن میں یہ وبا ہم سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دور بھی ہو جائے گی۔ بحیثیت طالب علم میں نے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تاریخ کی طرف رجوع کیا تاکہ میں جان سکوں کہ آیا اس زمانے میں بھی ایسے حالات گزرے، نہیں گزرے، اور اگر گزرے تو اس دور کے خیر القرون کے دور کے صحابہ کے دور کے لوگوں نے اس حوالے سے کیا اقدامات سر انجام دیے، کیا اقدامات اٹھائے۔ 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک ہے سن 18 ہجری اور ایک ہے 700 اور 800 ہجری بھی اسی سے منسلک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 18 ہجری میں شام میں یہ طاعون کی وبا آئی تھی۔ کوئی 30,000 کے آگے پیچھے صحابہ اور تابعین جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خط لکھ کر بھیجا اور ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ وہ شہر سے ذرا بلندی کی طرف، یعنی جو قرب و جوار میں پہاڑیاں ہیں وہاں منتقل ہو جائیں، اور یہی کام حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا۔ لوگوں کو الگ الگ کیا، پہاڑوں پہ لے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو وبا آئی ہوئی تھی وہ ان سے دور ہو گئی۔ اس واقعے کے اندر جو ایک ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے فاصلہ قائم کیا۔ فاصلے کا قائم ہونا ثابت ہوتا ہے اس واقعے میں، پلس یہ کہ جب وہ شہر سے پہاڑوں کی طرف منتقل ہوئے تو لازمی سی بات ہے کہ جو مساجد تھی وہاں ویرانگی ہو گئی ہوگی۔ ہاں، البتہ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ بالکل خالی ہو گئی تھیں یا پھر اکا دکا افراد موجود تھے جنہوں نے ان مسجدوں کو آباد رکھا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں 700 اور 800 ہجری کو، تو وہاں بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی ایک وبا آئی تھی طاعون کی، جو شام اور مصر اس نے دونوں کو گھیرا تھا۔ اس وقت بھی ایک رائے یہ تھی کہ جمع ہوا جائے، دعائیں مانگی جائیں، اور انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں 40 افراد روزانہ مرتے تھے، شہید ہوتے تھے، وہاں وہ 1000 تک اس کی تعداد پہنچ گئی۔ اور اس دور میں بھی ایک علماء کا طبقہ تھا، یعنی دوسری رائے، جو منع کرتے تھے اجتماعی دعا سے، اکٹھے ہونے سے۔ اصل پوائنٹ ہے اس میں جمع ہونا، سبب دینا، اس بیماری کو فیسیلیٹیٹ کرنا کہ وہ ٹریول کرے یہاں سے وہاں۔ تو اس وقت بھی ان کی رائے یہی تھی کہ یہ بیماری اگر بڑھنے کا ہمارا جمع ہونا سبب بن گیا تو بڑی ایک حکمت کی چیز ہے کہ لوگ علماء اور دعا سے بدظن نہ ہو جائیں، جو کہ آج بھی میرا یہی کنسرن ہے کہ کہیں ہم لوگ، یا وہ جو دوسری رائے ہے اس کا یہ کنسرن ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ مساجد سے خدا نخواستہ بدظن ہو جائیں۔ تو اس واقعے کے اندر بھی جو ہمیں جو لیسن ملتا ہے، سبق ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ جب بھی اجتماعات اس قسم کے قائم ہوئے اس سے نقصان ہوا، اور ایک خطرہ ہمیشہ رہا کہ کہیں بدظنی نہ شروع ہو جائے، کیونکہ ہم بھی جانتے ہی ہیں کہ جب تک ہماری خواہشات پوری ہوں تو ہم بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی بھی اگر طبیعت کے خلاف ہو جائے تو وہی طبقہ جو کل تک اس نے سر پہ بٹھایا ہوا تھا امام صاحب کو، وہ پھر عجیب و غریب باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی حکمت کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے علماء نے یہ مشورہ دیا تھا۔ میرے نزدیک پہلی چیز تو یہ کہ جب یہ 2 آراء آ گئیں تو اس میں درمیانی رستہ کیا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز واضح کر دوں، ان 2 آراء آنے کے بعد عوام کے لیے دونوں آراء جو ہیں وہ قابل احترام ہیں اور قابل عمل ہیں، جس سے جو سوٹ کرتی ہے وہ اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی بات۔
دوسری جو ایک میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ مسجد، مؤذن اور امام، ان تینوں کو مسجد کی ڈیوٹی دے دی جائے اور انہیں کہا جائے کہ آپ مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے، اگلے 10-15 دن اذانیں دینی، نماز پڑھانی، یا آپ اپنی ڈیوٹی رکھیں مسجدیں تاکہ آباد رہیں۔ عوام کو یہ نصیحت کر دی جائے کہ آپ اپنے گھروں پر ہی رہ کر نمازوں کا اہتمام کریں اور گھروں ہی پر جماعتیں کریں، اور اپنے بیوی بچوں کو ساتھ ملا کے آپ جماعت سے نماز پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اذکار کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ مسجدیں بھی آباد رہیں گی، اور جو ایک خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ بیماری بڑھ نہ جائے وہ بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اور دونوں آرا اس تیسرے رستے میں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی احتیاط بھی رہے گی، مسجدیں بھی غیر آباد ہونے سے بچ جائیں گی، اور لوگ بھی اس خطرے کی طرف جانے سے بچ جائیں گے۔ تو یہ ایک اوور آل میری ایک رائے تھی، میری ایک تحقیق تھی اس حوالے سے، جو کہ آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے۔ امید ہے کہ مدعا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی حوالے سے اگر پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو ضرور نیچے کومنٹس میں آپ اس کا اظہار کیجئے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، کیونکہ یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ میری رہنمائی ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور اگر میں کسی کی رہنمائی کر سکوں تو یہ میرے لیے انشاءاللہ آخرت کا سامان ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس آزمائش کو جلد از جلد میرے اس پیارے وطن، اس دنیا سے اس کی خلاصی فرما دیں، ہم سے اپنی ناراضگی دور فرما دیں، اور یا اللہ واقعی ہمارا پہلے بھی ایمان تھا، ہم جان گئے ہیں تیری دنیا تیری مرضی، تیرے علاوہ کسی کی کوئی مرضی نہیں، ہم عاجز بندے ہیں، تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، وہ خواہ کوئی بھی ہوں، بس تو معاف کر دے اور ہم سب کو ہدایت دے، تاکہ ہم آنے والے وقتوں میں تجھے ناراض کر کے اپنے لیے کوئی نئی مصیبت کا دروازہ نہ کھول سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔